حضرت شیبان فرماتے ہیں مشکات شریف باب المعجزات، حضرت شیبان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے، میں بکریاں چرا رہا تھا، میرے بکریوں پر ایک بھیڑیے نے حملہ کیا، میری بکریوں میں سے ایک بکری کو اٹھا کر وہ بھاگا، میں تلوار لے کر اس بھیڑیے کے تعاقب میں گیا، میں اس بھیڑیے کو قریب پہنچا، اس نے میرے ڈر اور خوف کی وجہ سے بکری کو چھوڑ کر بھاگا، میں اپنی زخمی بکری کو اٹھا کر ریوڑ میں لے کر آیا اور اس کے بعد غصے سے اس بھیڑیا کی طرف دیکھنے لگا کہ یہ میرے ریوڑ پر حملہ کیا ہے اور اس کو کسی صورت جو ہے زندہ نہیں رہنا چاہیے تھا، لیکن وہ بھیڑیا ایک ٹیلے پہ جا کے بیٹھ گیا اور میری طرف بھیڑیا دیکھنے لگا اور عربی زبان صاف انسانی لغت میں بولنے لگا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے رزق دیا تھا، تو کیسا آدمی ہے، مجھ سے میرا رزق چھین لیا۔ بھیڑیا نے کہا اللہ نے مجھے رزق دیا اور تو نے چھین لیا۔ حضرت شیبان فرماتے ہیں کہ میں تعجب میں پڑ گیا، کہا کہ عجیب بات ہے کہ یہ بھیڑیا بول رہا ہے۔ بھیڑیے نے کہا میرے بولنے پر آپ کو تعجب ہے، تعجب تو اس بات پر ہونی چاہیے کہ نخلستان میں اللہ رب العالمین کے محبوب بیٹھے ہوئے ہیں جو آسمان کی خبریں دے رہے ہیں اور تو پہاڑ میں بکریاں چرا رہا ہے۔ دوسری بات، اس بھیڑیے نے رسول کریم کا تعارف کروا رہا ہے اس چرواہے سے جو شیبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا اسم گرامی احادیث میں بتایا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سن کر اس نے کہا کہ میں اگر وہاں جاؤں تو میری بکریوں کا محافظ کون بنے گا، میرے بکریوں کی حفاظت کون کرے گا؟ بھیڑیے نے کہا تو اب رسول کی بارگاہ میں جا رہا ہے، بھیڑیے کا کام ہے بکریوں کو چیر پھاڑ کے کھائے، اب تجھے رسول کی بارگاہ میں بھیج رہا ہوں، تو جائیں اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب کی بارگاہ میں، آپ کی بکریوں کی حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ بھیڑیا کہہ رہا ہے آپ کی بکریوں کا میں چرواہا بنوں گا، میں اس کی حفاظت کروں گا، آپ جائیں۔ شیبان نے چونکہ تعجب انگیز گفتگو سننے کے بعد یقین ہو گیا اور وہ وہاں سے چل پڑا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں وہ حاضر ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جب وہ بیٹھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا شیبان بتاؤ بھیڑیا کا کیا قصہ ہے؟ ابھی اس نے ذکر ہی نہیں کیا، ابھی اس نے وہ واقعہ بیان ہی نہیں کیا، ابھی بھیڑیے کے حملے کا ذکر نہ ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضرت شیبان نے کہا کہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا، حضور مسکراتے رہے، ان کی باتیں سنتے رہے۔ شیبان آگے بڑھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ اپنی بکریوں کی طرف جب وہاں گئے تو دیکھا کہ وہ بھیڑیا چاروں طرف سے گھوم رہا ہے، کوئی بکری ریوڑ کو چھوڑ کر آگے جائے تو اس کو پھر ریوڑ میں لے آ رہا ہے، یعنی اس کو ان ریوڑ سے کٹنے کی اجازت نہیں دے رہا، بکریوں کو ادھر ادھر بکھیرنے نہیں دے رہا، کسی دوسرے جانور کو حملہ ہونے کی اجازت نہیں دے رہا، مکمل حفاظت کے کام کر رہا ہے۔ یہ حضور کا معجزہ تھا۔ غرض ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین کی اذن و عطا سے جانتے ہیں، یہ علم اللہ رب العالمین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور حضور کی برکت سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حضور کے غلاموں کو بھی حاصل ہے۔ ریاض النظرہ کے اندر علامہ محب تبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث نقل کرتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوئے جس کی نظر خاتون پر پڑی تھی، بدنگاہی کے وہ جرم کا ارتکاب کر کے حاضر ہوئے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں وہ آ کر بیٹھ گئے اور حضرت عثمان غنی نے اپنی گفتگو کا عنوان بدل دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو شرم نہیں آتی جو میری مجلس میں بدنگاہی کا جرم کر کے حاضر ہوتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی کہ وہ اس طرح کا گناہ کر کے یہاں حاضر ہیں۔ وہ شخص آگے بڑھا، عرض کرنے لگا یا امیر المومنین کیا وحی کا سلسلہ اب بھی جاری ہے؟ وحی اب بھی آ رہا ہے کیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً کہا کہ وحی کا سلسلہ جاری نہیں، لیکن اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مومن کی فراست سے ڈرو، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ بندگان خاص علام الغیوب واحذروہم ہم جواسیس القلوب، مولانا رومی نے فرمایا بندگان خاص علام الغیوب،
اللہ رب العالمین کے خاص بندے جو ہیں یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے غیب کا علم رکھتے ہیں، غیب پر مطلع کیے جاتے ہیں۔ وَاحْذَرُوهُمْ، ان سے بچو، ہم جواسیس القلوب، وہ تمہارے دلوں کے جاسوس ہیں۔ دل کے اندر کیا ہے میں اور آپ نہیں جانتے، لیکن جن کو رب ذوالجلال نے دن کے دلوں کو مصفہ اور مزکہ بنایا ہے وہ اللہ رب العالمین کے عطا کردہ نور سے اور فراست سے دلوں کے اندرونی کیفیت کو بھی معلوم کر لیتے ہیں۔ اس لیے رومی جیسا آدمی بھی کہتا ہے وَاحْذَرُوهُمْ ہم جواسیس القلوب، ان سے اپنے دلوں کو پاک صاف رکھ کے جاؤ، دلوں میں ایسی بات نہ لاؤ، وہ دلوں کے جاسوس ہیں، دلوں کے اندر کیا ہے وہ جانتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی متنبع کیا اور امت کو بتایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اللہ رب العالمین تجھے خلعت پہنائے گا اور لوگ اس کو کھینچنا چاہیں گے، اتارنا چاہیں گے، تو اسے اتار نہ دینا۔ اس سے مراد خلافت ہے۔ جب لوگ آپ سے معزول ہونے، دستبردار ہونے کی بات کریں گے، آپ دستبردار نہ ہونا۔ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کے ساتھ تھے، ابو بکر صدیق بھی حضور کے ساتھ تھے، عمر فاروق بھی نبی پاک کے ساتھ تھے۔ چلتے چلتے احد پہاڑ پر چڑھ گئے، پہاڑ جھومنے لگا، پہاڑ کانپنے لگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیر مبارک اس پہاڑ پہ زور سے مار کر فرمایا اثبت یا احد فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان، احد ٹھہر جا، تجھ پہ اللہ کا نبی ہے، ٹھہر جا، دیکھتا نہیں تجھ پہ اللہ رب العالمین کے نبی ہیں اور صدیق بھی ہیں، دو شہید بھی ہیں۔ ابھی عمر فاروق بھی شہید نہیں ہوئے تھے، عثمان غنی بھی شہید نہیں ہوئے تھے۔ ان کے شہادت سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شہید کا لقب دیا اور وہ احد پہاڑ کو بتا دیا یہ دو شہید ہیں، ان کا مرتبہ بہت بلند بالا ہے۔ تو اسی دن سے حضرت عثمان غنی کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ میں شہید ہو کے اس دنیا سے جاؤں گا، عمر فاروق کو بھی پتہ چلا تھا کہ میں شہید ہو کے اس دنیا سے جاؤں گا۔ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ علم اللہ رب العالمین نے عطا کیا۔